رات کی سیاہی شاہ ولا کے در و دیوار پر کسی محب سائے کی طرح مسلط تھی، اور باہر موسلادھار بارش کی آواز کمرے کے اندر پھیلی ہوئی گھٹن کو مزید گہرا کر رہی تھی۔ میرب نے ررستے ہاتھوں سے چائے کی ٹرے سنبھالی اور آریان کے کمرے کے بھاری بھرکم دروازے کو آہستہ سے دھکیلا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے حلق سے ایک دبی دبی سی چیخ نکل گئی، اور ہاتھ کی گرفت ڈھیلی پڑتے ہی چائے کا کپ فرش پر گر کر ہزاروں کرچیوں میں تبدیل ہو گیا۔ سامنے فرش پر آریان شاہ، جو ہمیشہ اپنے وقار اور رعب کے لیے جانا جاتا تھا، اس وقت مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ اس کی سفید قمیص کے اوپر کے بٹن ٹوٹے ہوئے تھے اور ماتھے پر ابھرتی نیلی رگیں کسی شدید اذیت یا انجانے نشے کی گواہی دے رہی تھیں۔ آریان نے اپنی سرخ انگارہ آنکھیں اٹھا کر میرب کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت ہوش کم اور ایک وحشیانہ تڑپ زیادہ تھی۔ میرب، اس نے لڑکھڑاتی ہوئی اور بھاری آواز میں اسے پکارا۔ آواز میں چھپی تکلیف میرب کے دل کو چیر گئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ چلی جاؤ یہاں سے۔ اس نے ایک لمحے کو اسے دور دھکیلنا چاہا، مگر اگلے ہی پل ایک زوردار کراہ اس کے حلق سے نکلی اور وہ دوبارہ فرش پر دوہرا ہو گیا۔ میرب کی ٹانگیں جواب دے رہی تھی۔ وہ ساکت کھڑی اس ٹوٹتے ہوئے وجود کو دیکھ رہی تھی جو اس کا کزن بھی تھا اور بچپن سے اس کا سب سے بڑا سہارا بھی۔ آریان بھائی، یہ کیا حالت بنا لی آپ نے؟ میں ابھی تایا ابو کو بلاتی ہوں۔ میرب نے روتے ہوئے پیچھے مڑنا چاہا، مگر آریان نے پوری قوت جمع کر کے فرش پر ہاتھ مارا اور دھاڑا، نہیں، کسی کو نہیں بتانا۔ میرب، اگر تم میری جان بچانا چاہتی ہو تو میرے پاس آؤ۔ اس کی آواز میں ایک ایسی مقناطیسی کشش اور حکم تھا کہ میرب کے قدم وہیں جم کے رک گئے۔ آریان نے تڑپتے ہوئے اپنی بائیں کلائی کی رگوں کو زور سے کھینچا، جیسے وہ اندر لگی آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا ہو۔ میرے پاس آؤ میرب، اگر تم سچ میں مجھ سے محبت کرتی ہو تو آج مجھے اس جہنم سے نکالو۔ اس نے ہانپتے ہوئے التجا کی۔ میرب کا معصوم ذہن کچھ سمجھنے سے قاصر تھا، مگر آریان کی وہ تڑپ اور اس کی پکار اسے کبھی بھی منطق سے بالا تر لگی۔ وہ ایک سحر زدہ لڑکی کی طرح بغیر کسی سوال اور چو چرا کے آہستہ آہستہ اس ٹوٹے ہوئے وجود کی طرف بڑھنے لگی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس رات کی آگ اسے بھی راکھ کر سکتی ہے۔ میں آ رہی ہوں آریان، میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گی، اس نے لرزتی آواز میں کہا، اور آریان کے قریب فرش پر بیٹھ گئی، جہاں سے اس کی زندگی کا ایک ایسا سفر شروع ہونا تھا جس کا انجام اسے بھی معلوم نہ تھا۔ کمرے کا درجہ حرارت جیسے جیسے گر رہا تھا، اندر پھیلی وحشت اور اضطراب میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ آریان نے دیوانگی کے عالم میں میرب کا بازو تھام کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ میرب کے نازک وجود میں ٹیسیں اٹھنے لگیں۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے میرب کہ میرے اندر کیسی آگ لگی ہے، اسے صرف تم ہی بجھا سکتی ہو۔ آریان کی آواز اب کسی سرگوشی کی مانند تھی جو شہد میں ڈوبے زہر کی طرح میرب کے کانوں میں اتر رہی تھی۔ میرب نے ایک لمحے کے لیے مزاحمت کرنی چاہی۔ اس کے ذہن میں ہزاروں سوالات اٹھے کہ یہ کیسا مطالبہ ہے اور یہ کیسی حالت ہے، مگر آریان کی آنکھوں میں چھپی وہ بے پناہ تکلیف اور موت جیسی طرف دیکھ کر اس کی زبان گنگ ہو گئی۔ وہ بچپن سے آریان کی لاڈلی رہی تھی۔ اس نے آریان کو ہمیشہ اپنے محافظ کے طور پر دیکھا تھا، اور آج وہی محافظ خود کو بچانے کی بھیک مانگ رہا تھا۔ آریان، آپ ہوش میں نہیں ہیں، پلیز خود کو سنبھالیں، میرب نے لرزتے ہوئے کہا، مگر آریان نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ وہ پوری رات ایک طوفان کی طرح جس نے میرب کی معصومیت کے ہر نقش کو پامال کر دیا۔ آریان اپنی ضرورتوں اور اس جنون کی تسکین میں اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ اسے احساس تک نہ ہوا کہ اس کے ہاتھ میں موجود وہ کلی کتنی بری طرح کچل رہی ہے۔ میرب کی سسکیاں کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر دم توڑتی رہیں، مگر وہ اس قرض وفا کو چکانے کے لیے ساکت پڑی رہی جو شاید اس نے کبھی لیا ہی نہیں تھا۔ وہ رات میرب کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھی، جہاں اس کا مان، اس کا غرور اور اس کی معصومیت سب کچھ ایک ہی شخص کی تسکین کی بھیٹ چڑھ گیا۔ صبح کی پہلی کرن کھڑکی کے پردوں کی اوٹ سے چھن کر کمرے میں آئی تو منظر بالکل بدل چکا تھا۔ رات کا وہ طوفان تھم گیا تھا، مگر اپنے پیچھے تباہی کی ایک ایسی داستان چھوڑ گیا تھا جیسے دیکھ کر ہی انسانی روح لرز جائے۔ آریان شاہ کو جب ہوش آیا تو اس کا سر بوجھل تھا، جیسے کسی نے اس کے دماغ پر ہتھوڑے برسائے ہوں۔ اس نے تھکے ہوئے وجود کے ساتھ کروٹ بدلی، اور جیسے ہی اپنی نظریں نیچے کی، اس کے دل کی دھڑکنیں ایک پل کے لیے رک گئیں۔
اس کے سینے پر میرب بے ہوش پڑی تھی۔ اس کا معصوم چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا اور بکھرے ہوئے بال اس کی اذیت کی گواہی دے رہے تھے۔ میرب کی گردن اور کندھوں پر نیلے نشانات واضح تھے، جیسے کسی درندے نے اسے بری طرح کچلا ہو۔ آریان کا ہاتھ کانپنے لگا جب اس نے میرب کی شہ رگ کے پاس بنے ان گہرے کاٹنے کے نشانات کو دیکھا جو اب بھی سرخ ہو رہے تھے۔ اسے یہ دھندلا سا یاد آیا کہ رات کے کس پہر وہ دیوانہ وار ہوا تھا اور کس طرح اس نے اپنی ضرورت کی خاطر اس کلی کو مسل کر رکھ دیا تھا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ اس کے حلق سے ایک گھٹی ہوئی چیخ نکلی۔ وہ معصوم بچی جو اسے اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری تھی، آج اسی کی وحشت کا نشانہ بنی پڑی تھی۔ میرب کی دھڑکنیں مدھم تھیں اور اس کے وجود سے اٹھتی سسکیاں اب خاموشی میں بدل چکی تھیں۔ آریان کو ایسا لگا جیسے اس کمرے کی دیواریں اسے کھانے کو دوڑ رہی ہوں۔ وہ تیزی سے بیڈ سے اٹھا، اپنے کپڑے درست کیے اور ایک آخری بار اس بے گناہ اور بے بس وجود کو دیکھا جو اس کے گناہ کی قیمت چکا رہی تھی۔ احساس جرم کی ایک ایسی لہر اٹھی کہ وہ وہاں ایک پل مزید نہیں رک سکا اور اسی وقت کمرے سے نکل کر سیدھا ایئرپورٹ کی طرف بھاگ کھڑا ہوا، بغیر کسی کو بتائے، بغیر کسی کا سامنا کیے۔ وہ لندن کی فلائٹ پر سوار ہو گیا، پیچھے ایک ایسی بربادی چھوڑ کر جس کا ازالہ شاید ممکن نہ تھا۔ 2 ماہ کا عرصہ گزر گیا، مگر شاہ ولا کی در و دیوار پر چھائی وہ پر اسرار خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ معلوم ہوتی تھی۔ میرب جو کبھی پورے گھر کی رونق ہوا کرتی تھی، اب ایک چلتی پھرتی لاش بن چکی تھی۔ ان 2 مہینوں میں اس نے خود کو کمرے کی 4 دیواری میں قید کر لیا تھا، جہاں نہ کوئی روشنی آتی تھی اور نہ ہی کسی امید کی کرن۔ اس کی آنکھوں کے گرد پڑے سیاہ ہلکے اور سوکھا ہوا چہرہ اس کی اندرونی ٹوٹ پھوٹ کی کہانی سنا رہے تھے۔ آریان کے اچانک لندن جانے کے بعد اس نے کسی سے کوئی شکوہ نہیں کیا، یہاں تک کہ اپنے وجود پر لگے ان زخموں کو بھی خاموشی سے چھپائے رکھا جو ہر رات اسے جاگنے پر مجبور کر دیتے تھے۔ پھر ایک دوپہر جب سورج کی تپش اپنے عروج پر تھی، ولا کے صدر دروازے پر لگی گھنٹی نے سناٹا چیر دیا۔ آریان شاہ واپس آ چکا تھا۔ اس کے چہرے پر تھکن اور آنکھوں میں وہی پرانا پچھتاوا تھا، مگر قدموں میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ کسی سے ملے بغیر، کسی کا سلام لیے بغیر سیدھا میرب کے کمرے کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا دل سینے میں دھک سے رہ گیا۔ میرب فرش پر بیٹھی نڈھال ہو رہی تھی اور مسلسل اٹھیاں اور نکاہت اسے اتنا نڈھال کر رہی تھی کہ وہ سر اٹھانے کی قابل بھی نہیں تھی۔ آریان لپک کر اس کے قریب پہنچا اور اسے بازوؤں سے تھامنا چاہا، مگر میرب نے ایک وحشت زدہ نظر اس پر ڈالی اور پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ میرب، یہ کیا حال بنا لیا ہے تم نے؟ آریان کی آواز میں کرب تھا، مگر میرب کی خاموشی اسے کاٹنے کو دوڑ رہی تھی۔ اس نے بغیر کسی بحث کے میرب کو بازو میں اٹھایا، جو اب ایک کاغذ کی طرح ہلکی ہو چکی تھی، اور اسے گاڑی میں ڈال کر سیدھا ہسپتال کی طرف بھاگا۔ ہسپتال پہنچ کر جب ڈاکٹر نے میرب کا معائنہ شروع کیا تو آریان باہر کوریڈور میں پاگلوں کی طرح ٹہل رہا تھا۔ کچھ دیر بعد جب ڈاکٹر باہر آیا تو اس کے چہرے پر شدید غصہ اور نفرت کے تاثرات تھے۔ مسٹر آریان، آپ کو شرم آنی چاہیے، ڈاکٹر نے بلند آواز میں اسے مخاطب کیا، جس سے کوریڈور میں موجود لوگ متوجہ ہو گئے۔ اتنی چھوٹی سی لڑکی، ابھی تو اس کے کھیلنے کودنے کی عمر ہے، اور آپ نے اسے پریگننٹ کر دیا ہے۔ اس کا کمزور وجود یہ بوجھ کیسے سہے گا؟ ڈاکٹر کے ان الفاظ نے آریان کے پیر تلے سے زمین ہی نکال دی۔ وہ ساکت کھڑا اسٹریچر پر لیٹی اس معصوم بچی کو دیکھنے لگا جس کی زندگی اس نے ایک ہی رات میں اجاڑ کر رکھ دی تھی۔ آریان کے کانوں میں ڈاکٹر کے الفاظ کسی گرم پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتر رہے تھے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور وہ لڑکھڑا کر دیوار سے جا لگا۔ سامنے اسٹیج پر میرب نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑی تھی۔ اس کا چہرہ زرد تھا اور ہونٹ سوکھ کر سفید ہو چکے تھے۔ آریان نے لرزتے ہاتھوں سے اسٹریچر کی ریلنگ کو تھاما اور اس معصوم وجود کو دیکھنے لگا جس کی زندگی کا بوجھ اس کے اپنے گناہوں نے 2 گنا کر دیا تھا۔ ڈاکٹر، کیا یہ سچ ہے؟ اس کے حلق سے بمشکل ایک سرگوشی نکلی، جیسے وہ اب بھی کسی معجزے کی امید کر رہا ہو، مگر ڈاکٹر کی خاموش نفرت بھری نظروں سے حقیقت کا آئینہ دکھا رہی تھی۔ آریان کو اپنی وہ رات یاد آئی، وہ وحشت، وہ چیخیں جنہیں اس نے انسنا کر دیا تھا، اور وہ صبح جب اسے اسی حالت میں چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ اس نے چاہا کہ وہیں زمین پٹے اور وہ اس میں سما جائے، کیونکہ جس میرب کو وہ اپنی دنیا کہتا تھا، آج اسی کی بربادی کا سہارا لے کر اس نے صحرا اپنے سر پر باندھا تھا۔ وہ اسٹریچر پر جھک گیا اور میرب کے ٹھنڈے ہاتھ کو چھونے کی کوشش کی، مگر اسے ایسا لگا جیسے اس کے ہاتھ میرب کے پاکیزہ وجود کو مزید گندا کر دیں گے۔ میں نے یہ کیا کر دیا میرب؟ میں نے تمہیں مار ڈالا۔ وہ وہی اسٹریچر کے پاس گھٹوں کے بل
بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں سے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور وہ ایک چھوٹے بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، جبکہ میرب کی بند آنکھیں اب بھی کسی انصاف کی منتظر تھیں۔ ہسپتال کے اس ٹھنڈے کوریڈور میں آریان کی سسکیاں دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھیں، مگر ضمیر کی ملامت اسے چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ کچھ دیر بعد جب میرب کو ہوش آیا تو اس کی ویران آنکھوں میں چھپا قرب آریان کے دل کو چیرنے کے لگا۔ آریان نے لرزتے ہاتھوں سے اسے سہارا دے کر گاڑی تک پہنچایا اور شاہ ولا کی طرف روانہ ہوا، مگر گھر کا راستہ اسے مقتل کی سمت جاتا محسوس ہو رہا تھا۔ جیسے ہی وہ میرب کو سہارا دیے گھر کے صدر دروازے سے اندر داخل ہوا، سامنے تایا ابو، تائی امی اور خاندان کے دیگر افراد کسی عدالت کی طرح صف آرا کھڑے تھے۔ میرب کی زرد رنگت اور آریان کی بدحواسی نے سب کے ذہنوں میں سوالات کے طوفان کھڑے کر دیے۔ یہ سب کیا ہے آریان؟ تم اسے اس حالت میں کہاں لے کر گئے تھے؟ تائی امی کی آواز میں شک اور غصے کی آمیزش واضح تھی۔ میرب نے خوفزدہ ہو کر آریان کا بازو تھام لیا۔ اس کے پیروں میں جان نہیں تھی اور وہ زمین پر گرنے ہی والی تھی کہ آریان نے اسے سنبھالا۔ پورے ہال میں ایک ایسی بوجھل خاموشی تاری تھی جس میں صرف میرب کی تیز ہوتی سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ آریان جانتا تھا کہ اب چھپانے کا وقت گزر چکا ہے، مگر میرب کی معصومیت پر اٹھنے والے سوالات اسے اندر ہی اندر ختم کر رہے تھے۔ وہ خاموش رہا، مگر اس کی یہ خاموشی گھر والوں کے لیے کسی بڑے دھماکے کی تمہید ثابت ہو رہی تھی، جہاں اب ہر نظر میرب کے کردار کو تولنے لگی تھی۔ تائی امی کی تیکھی نظریں میرب کے وجود کو چیر رہی تھیں اور خاندان کے دیگر افراد کی سرگوشیاں زہریلے ناگوں کی طرح ماحول میں ڈس رہی تھیں۔ بولو آریان، یہ لڑکی ہسپتال میں کیا کر رہی تھی اور تم اسے اس طرح چھپا کر کیوں لے گئے تھے؟ تائی امی کا لہجہ اب چیخ میں بدل چکا تھا۔ میرب نے سہم کر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے آنسو بے آواز ہو کر اس کے زرد گالوں پر بہنے لگے۔ وہ اس وقت زمین میں گر جانا چاہتی تھی۔ آریان نے محسوس کیا کہ میرب کا ہاتھ اس کے بازو پر لرز رہا ہے۔ وہ معصوم بچی جس نے ابھی زندگی کے معنی بھی نہیں سیکھے تھے، آج ایک پورے خاندان کی نفرت کا نشانہ بن رہی تھی۔ آریان کا خون کھولنے لگا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور سب کے سامنے میرب کو اپنے حصار میں لے کر بلند اور کڑکدار آواز میں بولا، بس کریں، میرب کہیں نہیں گئی تھی، میں اسے لے کر گیا تھا، اور جو گناہ آپ لوگ اس کی آنکھوں میں تلاش کر رہے تھے اس کا ذمہ دار صرف اور صرف میں ہوں۔ ہال میں جیسے سکتہ طاری ہو گیا، ہر چہرہ صدمے سے پتھر کا بن گیا۔ آریان نے اپنی نظریں جھکا لیں کیونکہ ابھی وہ نکاح کی سچائی بتانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کے اس وحشیانہ رویے کی داستان سن کر میرب کو اسے ہمیشہ کے لیے چھین نہ لیا جائے۔ اس نے اعتراف جرم تو کر لیا، مگر نکاح کے اس مقدس بندھن کو ابھی سینے میں ہی دفن رہنے دیا، یہ جانتے ہوئے کہ اس کی یہ ادھوری سچائی میرب کے لیے آنے والے دلوں میں کانٹوں کی سیخ ثابت ہوگی۔ آریان کے اس ادھورے اعتراف نے ہال میں موجود ہر شخص کے ذہن میں زہریلے شکوک و شبہات کے بیج بو دیے تھے۔ تائی امی نے نفرت سے ایک زوردار کہکا لگایا جو میرب کے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح لگا۔ گناہ کا ذمہ دار تم ہو؟ یعنی اس بچن لڑکی نے ہمارے خاندان کی ناک کاٹ دی اور تم اس کی وکالت کر رہے ہو؟ ان کے الفاظ نشتر بن کر میرب کے دل میں پیوست ہو رہے تھے۔ خاندان کی دیگر خواتین نے بھی اپنی نظریں پھیر لیں اور ایسی باتیں شروع کر دی جو کسی بھی غیرت مند انسان کے لیے موت سے بدتر تھیں۔ میرب کا دم گھٹنے لگا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے پورا گھر اسے کچا چبا جائے گا۔ وہ اپنی سسکیاں روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، جبکہ ہر گزرتا لمحہ اسے اس اذیت کی گہرائی میں دھکیل رہا تھا جہاں اس کا اپنا کردار ہی اس کے لیے سوالیہ نشان بن گیا تھا۔ آریان کے اعتراف نے اسے بچانے کی بجائے ایک ایسی بدنامی کی دلدل میں پھینک دیا تھا جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ شاہ ولا کے اس وسیع و عریض ہال میں جیسے قیامت کا منظر تھا۔ تائی امی کے زہریلے جملوں نے میرب کے گرد ایک ایسا گھیرا تنگ کر دیا تھا جس سے نکلنا اب اس کے لیے ناممکن تھا۔ آریان نے دیکھا کہ میرب کے قدم لڑکھڑا رہے ہیں۔ اس کا چہرہ جو پہلے ہی زرد تھا اب بالکل سفید پڑ چکا تھا۔ آریان نے ایک قدم آگے بڑھا کر اسے گرنے سے بچایا اور اسے اپنی مضبوط حصار میں لے لیا۔ چاہے پوری دنیا اس کے خلاف ہو جائے، وہ اب میرب کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور پچھتاوا ایک ساتھ لرز رہے تھے۔ خبردار، اگر کسی نے میرب کے بارے میں ایک لفظ بھی مزید غلط کہا، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہے وہ میرا ہے اور میں اسے بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ آریان کی آواز میں وہ گرج تھی جس نے ایک لمحے کو سب کچھ خاموش کر دیا، مگر یہ خاموشی عارضی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ خود کو کبھی معاف نہیں کر پائے گا، خاص طور پر جب اس نے میرب کی آنکھوں میں وہ بے بسی دیکھی جو اسے عمر بھر کے لیے اپاہج کر گئی تھی۔
وہ اسے سہارا دے کر سیڑھیوں کی طرف لے جانے لگا، جبکہ پیچھے کھڑے لوگوں کی نفرت بھری نگاہیں ان کی پیٹھ میں پیوست ہو رہی تھیں۔ آریان کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ میرب کی حفاظت تو کر رہا تھا، مگر اس حقیقت سے کیسے لڑتا کہ اس کا سب سے بڑا دشمن وہ خود ہی تھا۔ آریان جیسے ہی میرب کو سہارا دے کر اس کے کمرے میں داخل ہوا، میرب نے پوری قوت جمع کر کے اسے خود سے دور دھکیل دیا۔ اس کا نحیف وجود غصے اور صدمے سے کانپ رہا تھا۔ آریان اسے سنبھالنے کے لیے آگے بڑھا، مگر میرب کی تیکھی نظروں نے اسے وہیں منجمد کر دیا۔ دور رہے مجھ سے آریان شاہ، اپنی ان ہمدردیوں کو اپنے پاس ہی رکھیں۔ میرب کی آواز میں وہ تلخی تھی جو آریان نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اب رک چکے تھے اور ان کی جگہ ایک گہری نفرت نے لے لی تھی۔ آپ نے سب کے سامنے میرا تماشا بنا دیا، آپ نے میری معصومیت چھین لی، میرا وقار مٹی میں ملا دیا، اور اب آپ میری حفاظت کا ڈھونگ کر رہے ہیں۔ میرب کا ایک ایک لفظ آریان کے دل پر کوڑے کی طرح لگ رہا تھا۔ آریان نے کچھ کہنا چاہا، صفائی دینی چاہی، مگر میرب نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ کاش اس رات میں آپ کے پاس نہ آتی، کاش میں آپ کو اسی تڑپ میں چھوڑ دیتی، کم از کم میں زندہ تو ہوتی۔ آج آپ نے مجھے جیتے جی مار دیا۔ آریان ساکت کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میرب کا ہر شکوہ سچ ہے۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا، مگر میرب کی وہ نفرت بھری آواز انہیں اس کے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح بجتی رہی۔ آریان کے کمرے سے نکلتے ہی میرب نے دروازہ اندر سے مقفل کر لیا اور دیوار کے سہارے وہیں ڈھیر ہو گئی۔ اس کی سسکیوں کا ضبط ٹوٹ چکا تھا، لیکن ان سسکیوں کے بیچ اس کا ہاتھ لاشعوری طور پر اپنی الماری کے اس خفیہ خانے کی طرف بڑھا جہاں ایک بوسیدہ سے لفافے میں ان کا نکاح نامہ چھپا ہوا تھا۔ یادوں کی ایک لہر اس کے 6 ماہ پیچھے لے گئی، جب مری کے اس برفیلے شام میں ایک بند کمرے کے اندر صرف 2 گواہوں اور ایک بوڑھے مولوی صاحب کی موجودگی میں آریان نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی شریک حیات بنایا تھا۔ وہ نکاح جو خاندانی دشمنی اور جائیداد کے جھگڑوں سے بچنے کے لیے خفیہ رکھا گیا تھا، آج میرب کے لیے جان لیوا ثابت ہو رہا تھا۔ اسے یاد تھا کہ نکاح کے بعد آریان نے اس کے ماتھے کو چوم کر وعدہ کیا تھا کہ وہ مناسب وقت آنے پر سب کو بتا دے گا، مگر وہ وقت شاید کبھی نہیں آنا تھا۔ میرب نے اس کاغذ کو سینے سے لگا لیا جس پر آریان کے دستخط اب بھی اس کی ملکیت کی گواہی دے رہے تھے، مگر اسے دکھ اس بات کا تھا کہ جس شخص نے اسے عزت دینے کا عہد کیا تھا، اسی نے ایک رات کے جنون میں اسے سر عام رسوا کر دیا۔ یادوں کا ایک طوفان میرب کے گرد گھوم رہا تھا اور اسے 6 ماہ کی وہ برفیلی شام یاد آنے لگی جب شاہ ولا کے پچھلے حصے میں بنے ایک پرانے کمرے میں صرف 2 وفادار ملازموں کی گواہی میں ان کا نکاح ہوا تھا۔ وہ ایک ایسی ضرورت تھی جسے ٹالا نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ جائیداد کی تقسیم اور خاندانی دشمنی کے سائے ان دونوں کی زندگیوں پر منڈلا رہے تھے۔ میرب کو یاد تھا کہ اس شام آریان کتنا پرسکون اور سنجیدہ تھا جب اس نے قاضی صاحب کے سامنے قبول ہے کہا تھا۔ نکاح کے فوراً بعد آریان نے میرب کا ہاتھ تھام کر اسے یقین دلایا کہ یہ رشتہ صرف ایک کاغذی کارروائی نہیں ہے، بلکہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا سچ ہے۔ لیکن حالات کی ستم ظریفی دیکھیں کہ وہی سچ آج میرب کے لیے سب سے بڑا بوجھ بن گیا تھا۔ آریان نے اس وقت وعدہ کیا تھا کہ وہ میرب کی پڑھائی مکمل ہونے تک اس رشتے کو خفیہ رکھے گا تاکہ اسے کسی بھی قسم کی سماجی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، مگر میرب کو کیا معلوم تھا کہ جس تحفظ کے لیے نکاح کیا گیا تھا وہی اسے ایک دن بے آبرو کر دے گا۔ اس خاموش نکاح کے پیچھے ایک ایسی وصیت تھی جو شاہ ولا کی بنیادیں ہلا سکتی تھی۔ میرب کو یاد تھا کہ دادا جان نے اپنی وفات سے قبل یہ شرط رکھی تھی کہ جائیداد کا بڑا حصہ اسی صورت میں پوتے پوتیوں کو ملے گا جب آریان اور میرب کا نکاح ہو جائے گا، ورنہ سب کچھ ٹرسٹ کو چلا جاتا۔ خاندانی دشمنوں کی نظریں اس جائیداد پر تھیں اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ رشتہ کبھی پایہ تکمیل تک پہنچے، اسی لیے آریان نے میرب کی حفاظت اور وراثت کے تحفظ کی خاطر یہ قدم اٹھایا تھا۔ اس نے میرب سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے ایک مکمل دلہن بنا کر سب کے سامنے لائے گا، مگر اس وقت تک اس نکاح کو ایک مقدس راز رہنا تھا۔ میرب نے اس وقت آریان کی آنکھوں میں اپنے لیے وہ مان دیکھا تھا جو اسے آج کی وحشت سے بالکل مختلف لگا۔ اسے رہ رہ کر یہی خیال ستا رہا تھا کہ جس رشتے کو ڈھال بننا تھا وہ اس کی رسوائی کا سبب کیسے بن گیا۔ آریان اپنے کمرے میں دیوانہ وار الماری کے خانوں کو الٹ رہا تھا، اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں اور پشیمانی پر اس کی پسینہ کے قطرے چمک رہے تھے۔ اسے وہ نکاح نامہ تلاش کرنا تھا جو اس نے مری سے واپسی پر ایک فولڈر میں چھپا کر رکھا تھا۔ کہاں گیا وہ کاغذ؟ وہ ایک ٹکڑا ہی میرب کی زندگی اور میرب کی اور میری غیرت بچا سکتا تھا۔ وہ غصے اور بے بسی سے بڑبڑایا۔ اسے یاد تھا کہ اس نے وہ فائل اپنی دراز کے خفیہ خانے میں رکھی تھی، مگر اس وقت اس کا دماغ صدمے اور پچھتاوے کی وجہ سے کام نہیں کر رہا تھا۔ اسے اپنی وہ رات یاد آ رہی تھی، وہ وحشتناک لمحے جب اس نے ہوش و حواس کھو کر اپنی ہی منکوہہ پر وہ ظلم ڈھایا جسے سوچ کر بھی اس کی روح کانپ جاتی تھی۔ میں نے اسے اپنی بیوی مانا تھا، اس کی حفاظت کا عہد کیا تھا، مگر میں نے ہی اسے نوچ ڈالا۔ اس نے ایک زوردار مکہ دیوار پر مارا جس سے اس کے ہاتھ کے جوڑ زخمی ہو گئے، مگر اسے اس درد کا احساس نہیں تھا۔ اس کے ذہن میں بار بار وہ منظر گھوم رہا تھا جب ڈاکٹر نے اسے میرب کے حاملہ ہونے کی خبر دی تھی۔
وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے اب نکاح ثابت نہ کیا تو شاہ ولا کے لوگ میرب کو زندہ جلا دیں گے۔ آخرکار پرانی فائلوں کے نیچے سے اسے وہ سفید لفافہ مل گیا جس پر سرخ مہر لگی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ کاغذ نکالا اور اس پر درج اپنے اور میرب کے نام کو دیکھا۔ یہ وہ ڈھال تھی جو میرب کو بدنامی سے بچا سکتی تھی، مگر اسے ڈر تھا کہ کیا میرب اسے اس رات کے بعد کبھی معاف کرے گی؟ کیا وہ اس نکاح کو مانے گی جس نے اسے تحفظ کے بجائے عمر بھر کا زخم دیا تھا؟ شاہ ولا کے بڑے ہال میں تایا ابو کی گرجدار آواز دیواروں سے ٹکرا رہی تھی۔ وہ غصے سے لال پیلے ہو رہے تھے اور میرب کے والد سر جھکائے بیٹھے اپنی قسمت کو رو رہے تھے۔ نکالو اس بخت کو اس گھر سے، جس لڑکی نے ہماری نسلوں کی غیرت کا جنازہ نکال دیا، اسے یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ تایا ابو نے خادموں کو اشارہ کیا کہ میرب کا سامان باہر پھینک دیا جائے۔ میرب سیڑھیوں کے پاس کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی مگر زبان گنگ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب اسے کوئی نہیں بچا سکتا، یہاں تک کہ اس کی اپنی سچائی بھی نہیں۔ لیکن جیسے ہی ایک ملازم میرب کی طرف بڑھا، اوپر والی راہداری سے آریان کی کڑک دار آواز سنائی دی جس نے سب کے قدم وہیں روک دیے۔ خبردار! جس نے بھی میرب کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی۔ آریان تیز قدموں سے سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا۔ اس کے ہاتھ میں وہ سفید لفافہ تھا جو اس نے بڑی مشکل سے ڈھونڈا تھا۔ اس نے سب کے سامنے وہ نکاح نامہ تایا ابو کی طرف اچھال دیا جس پر لگی سرکاری مہر اور گواہوں کے دستخط دور سے ہی چمک رہے تھے۔ میرب کہیں نہیں جائے گی کیونکہ وہ اس گھر کی عزت ہے، وہ میری منکوحہ ہے۔ آریان نے میرب کے سامنے ایک دیوار بن کر کھڑے ہوتے ہوئے اعلان کیا۔ پورے ہال میں موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ تایا ابو کے ہاتھ میں موجود کاغذ لرزنے لگا اور میرب نے حیرت سے آریان کی پشت کو دیکھا جسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ آخرکار اس راز سے پردہ اٹھ چکا ہے، مگر اس کی قیمت کیا تھی یہ صرف وہ جانتی تھی۔ پورے ہال میں جیسے سانسیں تھم سی گئی تھیں۔ تایا ابو کے ہاتھ میں موجود وہ کاغذ ان کے غصے سے کانپتی انگلیوں کے درمیان لرز رہا تھا۔ ہر آنکھ حیرت اور صدمے سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی، جبکہ میرب کا سر چکرا رہا تھا اور اسے اپنا وجود ہوا میں معلق محسوس ہو رہا تھا۔ تائی امی جو اب تک زہر اگل رہی تھیں یکدم ساکت ہو گئیں جیسے کسی نے ان کی زبان کنگ کر دی ہو۔ یہ کیا مذاق ہے آریان؟ تم ہوش میں تو ہو؟ تایا ابو نے دھاڑتے ہوئے پوچھا۔ ان کی آواز میں ابھی یقین اور انکار کی جنگ جاری تھی۔ آریان نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کی نظریں اب کسی سے نہیں جھک رہی تھیں، بلکہ ان میں ایک عجیب سی وحشت زدہ ہمت تھی جو صرف اپنے وجود کو بچانے کے لیے نہیں بلکہ میرب کی پامال ہوتی عزت کو سمیٹنے کے لیے پیدا ہوئی تھی۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے تایا ابو، یہ وہ حقیقت ہے جسے ہم نے حالات کی سنگینی کی وجہ سے چھپا کر رکھا تھا۔ مری کے اس دورے میں جب حالات خراب ہوئے اور خاندان کی دشمنی نے ہمیں گھیر لیا تھا، میں نے میرب کو اپنا تحفظ دینے کے لیے اور اللہ اور اس کے رسول کی گواہ بنا کر اپنا شریک حیات چنا تھا۔ آریان کی آواز پورے ہال میں گونج رہی تھی، ہر لفظ ایک دھماکے کی طرح تھا جو خاندان کے وقار کے بتوں کو پاش پاش کر رہا تھا۔ میرب نے دیوار کا سہارا لیا۔ اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اب اس کی ٹھوڑی سے ہوتے ہوئے اس کے لباس کو بھگو رہے تھے۔ وہ آریان کی پیٹھ دیکھ رہی تھی جو اس وقت ایک ڈھال بن کر اس کے اور اس کی تذلیل کے سامنے درمیان کھڑی تھی، مگر اس کے ذہن میں صرف وہی ایک رات گھوم رہی تھی، وہ رات جس نے اس نکاح کے تقدس کو اس کے لیے ایک بھیانک خواب بنا دیا تھا۔ تایا ابو نے غصے سے وہ نکاح نامہ زمین پر پٹخ دیا۔ نکاح؟ تم نے ہم سب کو اندھیرے میں رکھا، تم نے اپنی مرضی کی، اور آج جب گناہ سر چڑھ کر بول رہا ہے تو تم اسے نکاح کا نام دے رہے ہو۔ آریان کا چہرہ سفید پڑ گیا مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ گناہ نہیں ہے یہ میرا حق ہے اور میرب کی میری عزت ہے۔ اگر آج اس گھر میں کسی پر انگلی اٹھے گی تو وہ مجھ پر اٹھے گی، میرب پر نہیں۔ اس نے مڑ کر ایک نظر میرب کے لرزتے وجود پر ڈالی جس کی آنکھوں میں ابھی وہی سوال تھا کہ یہ کاغذ اس کے روح پر لگے زخموں کو بھر سکے گا۔ ہال میں موجود ہر شخص اب ایک نئی بحث میں الجھ چکا تھا، مگر آریان نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ پیچھے نہیں ہٹے گا، چاہے اسے پورے خاندان کی دشمنی ہی کیوں نہ مول لینی پڑے۔ تایا ابو کے پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ وہ غصے سے ہانپتے ہوئے آریان کے قریب آئے اور اس کے گریبان کو مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ تم نے اتنی بڑی بات ہم سے چھپائی، تم نے اپنی مرضی سے اس معصوم کو اس آگ میں جھونک دیا اور ہمیں خبر تک نہ ہونے دی۔ ان کی آواز میں دکھ اور غصے کی ایک لہر تھی جو پورے ہال کو لرزا رہی تھی۔ میرب کے والد جو اب تک صدمے کی تصویر بنے بیٹھے تھے اٹھ کر آریان کے سامنے اور ایک زوردار تماچا اس کے چہرے پر دے مارا جس کی گونج پورے کمرے میں سنائی دی۔ آریان کا سر ایک طرف کو جھک گیا مگر اس نے نہ تو اپنا دفاع کیا اور نہ ہی نظریں اٹھائیں۔ آج تم نے ثابت کر دیا کہ تم صرف طاقت کے نشے میں اندھے ہو۔ آریان شاہ، تم نے میری بیٹی کی زندگی کا سودا اپنی انا کی خاطر کیا۔ میرب کے والد کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ میرب یہ دیکھ کر ساکت کھڑی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی ایسے طوفان کے مرکز میں ہے جہاں سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ تائی امی نے نفرت سے میرب کی طرف دیکھا اور چیخ کر بولی، نکاح ہو بھی گیا تو کیا اس سے وہ داغ دھل جائے گا جو تم دونوں نے اس خاندان کے نام پر لگایا ہے؟ یہ رشتہ ہمیں قبول نہیں، یہ چھپ کر کیا گیا نکاح صرف ایک دھوکہ ہے۔ آریان نے آہستہ سے اپنا چہرہ سیدھا کیا۔ اس کی آنکھیں اب سرخ ہو رہی تھیں اور ان میں ایک عجیب سی ضد بھر آئی تھی۔
قبول ہو یا نہ ہو، حقیقت نہیں بدل سکتی۔ میرب میری بیوی ہے اور اس گھر کی مالکن بھی۔ اب جو بھی فیصلہ ہوگا وہ میرے اور میرب کے درمیان ہوگا، اس نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ میرب کا ہاتھ تھامنے کے لیے آگے بڑھا مگر میرب نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ اس کی آنکھوں میں موجود نفرت اور آریان کے لیے کسی بھی تھپڑ سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ وہ اس نکاح نامے کو اپنی نجات نہیں بلکہ اپنی قید سمجھ رہی تھی، جس نے اسے ایک ایسے شخص کے ساتھ باندھ دیا تھا جس نے اس کی روح کو زخمی کیا تھا۔ ہال میں چھائی خاموشی اب کسی زہریلے طوفان کی شکل اختیار کر رہی تھی، جہاں ہر رشتہ اپنی ساکھ کھو چکا تھا۔ تایا ابو نے زمین پر پڑے اس نکاح نامے کو ٹھوکر ماری جیسے وہ کاغذ نہیں بلکہ اس کی انا کا جنازہ ہو۔ نکاح مری کی اس شام، آریان شاہ، تم نے صرف ایک لڑکی کو نہیں بلکہ اس پورے خاندان کے بھروسے کو ذبح کیا ہے۔ ان کی آواز کی گرج نے میرب کے دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر دیا۔ میرب کے والد جو اب تک اپنی بیٹی کی ساکھ بچانے کے لیے جنگ لڑ رہے تھے، ایک دم ٹوٹ کر وہیں صوفے پر ڈھیر ہو گئے۔ ان کی نظروں میں موجود وہ مان جو ہمیشہ آریان کے لیے تھا اب ایک گہرے قرب میں بدل چکا تھا۔ آریان، میں نے تمہیں اپنا بیٹا سمجھا تھا، اپنی بیٹی کا محافظ مانا تھا، مگر تم نے تو محافظ بن کر ہی اسے لوٹ لیا۔ ان کے لہجے کی تھکن نے آریان کو اندر تک جھنجھوڑ دیا۔ آریان نے ایک قدم آگے بڑھا کر اپنے چچا کے پاؤں چھونے کی کوشش کی مگر انہوں نے نفرت سے اپنا پیر پیچھے کھینچ لیا۔ مجھ سے دور رہو، جو شخص اپنی منکوہا کے ساتھ درندگی کر سکتا ہے وہ میرا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ آریان کا چہرہ جو پہلے ہی سرخ تھا اب جیسے پگھلنے لگا۔ اس نے بڑھ کر میرب کی طرف دیکھا جو اب بھی بت بنی کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو اب خشک ہو چکے تھے اور ان کی جگہ ایک ایسی سرد مہری نے لے لی تھی جو کسی بھی طوفان سے زیادہ خطرناک تھی۔ میرب، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ آریان نے لرزتی ہوئی آواز میں اسے تسلی دینی چاہی مگر میرب نے ایک وحشتناک ہنسی اپنے لبوں پر سجائی جو کسی سسکی سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ کیا ٹھیک کریں گے آپ؟ اس روح کو کیسے ٹھیک کریں گے جو آپ کی اس ایک رات کی وحشت نے کرچی کرچی کر دی ہے؟ کیا یہ کاغذ میرے جسم پر لگے ان نیلے نشانات کو مٹا دے گا؟ میرب کے ان الفاظ نے ہال میں موجود ہر شخص کو شرمسار کر دیا۔ تائی ابی نے اپنا دوپٹہ منہ پر رکھ لیا اور تایا ابو نے آنکھیں چرا لیں۔ آریان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ صرف اس کاغذ کے سہارے میرب کو دنیا سے بچا سکتا تھا مگر خود سے کیسے بچاتا؟ یہ سوال اب شاہ ولا کی فضاؤں میں ایک مستقل کرب بن کر ٹھہر گیا تھا۔ شاہ ولا کے اس حبستہ ہال میں میرب کے الفاظ کسی ایٹمی دھماکے کی طرح گونجے تھے جس نے خاندان کے نام نہاد وقار پر خرچے اڑا دیے تھے، اور آریان شاہ جو اب تک اپنی مردانگی اور خاندانی روب کے زعم میں چھپا ہوا تھا میرب کے ان تیکھے سوالات کے سامنے کسی گنہگار قیدی کی طرح سر جھکائے کھڑا رہ گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ نکاح نامہ محض ایک قانونی ڈھال تو بن سکتا ہے مگر وہ اس رات کی درندگی کے داغ میرب کی روح سے نہیں دھو سکتا تھا۔ تائی امی نے نفرت سے اپنا رخ موڑ لیا جبکہ تایا ابو کی آنکھوں میں اب غصے کی بجائے ایک گہری گھن اتر آئی تھی جو آریان کے لیے کسی موت سے کم نہ تھی۔ مگر آریان نے اپنی تمام تر ہمت جمع کی اور ایک لرزتے ہوئے قدم سے میرب کے قریب پہنچ کر اس کے ٹھنڈے برف ہوتے ہاتھوں کو تھامنے کی کوشش کی، لیکن میرب نے ایک جھرجھر لی اور اپنی نفرت سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ کر اسے اپنی نظروں کے حصار میں جکڑ لیا جو اب کسی زخمی شیرنی کی طرح دہک رہی تھی۔ اور پھر پورے ہال میں میرب کی وہ آواز گونجی جس نے سب کے کلیجے چیر دیے تھے۔ آریان شاہ، یہ کاغذ آپ کی ہوس کا جواز تو بن سکتا ہے مگر میرے عثمان کا قاتل ہے جو میں نے بچپن میں آپ پر کیا تھا۔ آپ نے مجھ پر اپنی ضرورت سمجھ کر مسئلہ ہے، اپنی عزت سمجھ کر نہیں۔ اور جو اس کے ساتھ ہی میرب کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور وہ غش کھا کر فرش پر گرنے ہی والی تھی کہ آریان نے لپک کر اسے اپنے بازو میں بھر لیا۔ اس بار اس کی گرفت وحشت میں نہیں تھی بلکہ ایک ایسی التجا اور پچھتاوا تھا جو شاید اسے عمر بھر کی اذیت میں مبتلا رکھنے والا تھا، جبکہ خاندان کے باقی لوگ کسی تماشائی کی طرح ساکت کھڑے اس پر بات ہوتی محبت اور پامال ہوتے رشتے کی نوحہ دیکھ رہے تھے جس کی بنیاد اب خون اور آنسوں پر رکھی جا چکی تھی۔ آریان نے ساکت اور بے حس و حرکت میرب کو اپنی باہوں میں سمیٹ رکھا تھا اور اس کا اپنا وجود پچھتاوے کی اس آگ میں جل رہا تھا جس کی تپش ہال میں موجود ہر شخص محسوس کر سکتا تھا۔ اس نے میرب کے زرد پڑتے چہرے کو دیکھا تو اسے اپنی وہ تمام در طاقت اور انا مٹی میں ملتی محسوس ہوئی جس کے ضم میں اس نے معصوم کلی کو بے دردی سے مسل ڈالا تھا۔ تایا ابو اور تائی امی کی نفرت بھری نظریں ابھی ان دونوں پر جمی تھیں مگر آریان کو اس وقت دنیا کی کسی تانے یا کسی سزا کی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ اس کے بازو میں موجود وہ لڑکی اس کی کل کائنات تھی جس نے اسے خود اپنے ہاتھوں سے برباد کیا تھا۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں ملازموں کو ڈاکٹر کو بلانے کا حکم دیا اور میرب کو اٹھا کر سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگا جہاں پر اس کے قدم کے لیے ایک نئی اذیت کا پیغام دے رہے تھے، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ کمرے کی وہی چار دیواری جہاں اس نے میرب کی روح کو زخمی کیا تھا اب اس کے لیے عمر بھر کا قید خانہ بننے والی تھی۔ میرب کے والد نے آگے بڑھ کر آریان کا راستہ روکنا چاہا مگر آریان کی آنکھوں میں موجود وہ وحشت زدہ التجا دیکھ کر ان کے قدم بھی تھم گئے جس میں صاف لکھا تھا کہ اب اسے مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا چاہے میں خود اس کا قاتل ہی کیوں نہ ہوں۔
आर्यान ने मीरब को बिस्तर पर लिटाया और उसके ठंडे हाथों को अपने माथे से लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। वो निकाहनामा जो अभी कुछ देर पहले उसकी ढाल था, अब उसे एक ऐसा तोक लग रहा था जिसने उसे मीरब की नफरत के साथ हमेशा के लिए बांध दिया था। उसे रह रह कर डॉक्टर के वो अल्फाज याद आ रहे थे जिन्होंने उसे बाप बनने की खुशी के बजाय एक ऐसा बोझ दिया था जिसे उठाने की सकत उसके गुनहगार कंधों में नहीं थी। वो जानता था कि जब मीरब को होश आएगा तो वो उसे माफ़ी की नज़र से नहीं बल्कि उस दरिंदे की नज़र से देखेगी जिसने उसकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत ख्वाब छीन कर उसे एक डरावनी हकीकत में बदल दिया था। और शाहविला की वो रात अब कभी ख़त्म होने वाली नहीं थी, क्योंकि उसकी सुबह मीरब की आंखों में छुपी उस नफ़रत से होनी थी जो आर्यान के लिए किसी भी मौत से ज़्यादा तकलीफ दे साबित होने वाली थी। शाहविला के उस कमरे में जहाँ कभी मासूम कह के गूंजते थे, अब वहाँ सिर्फ घुटन और पछतावे के साए मंडलाते रहते। और आर्यान मीरब के सरहाने बैठा उसके जर चेहरे को तक रहा था जैसे वो अपनी नज़रों से उसके तमाम ज़ख्म भर देना चाहता हो, मगर उसे मालूम था कि रूह पर लगे निशान कभी मिटाए नहीं जा सकते। और जब डॉक्टर ने मुआयना के बाद बाहर निकलकर उसे बताया कि मीरब की हालत इस सदमे और कमज़ोरी की वजह से मज़ीद बिगड़ सकती है, तो आर्यान का दिल एक लम्हे को धड़कना भूल गया, क्योंकि वो जानता था कि उसके वजूद के अंदर पलने वाली नन्ही जान अब उन दोनों के दरमियान मोहब्बत का नहीं बल्कि उस हवस और जबर का निशान बनने वाली है जिसने मीरब को जीते जी मार दिया था। थोड़ी ही देर बाद जब मीरब ने आहिस्ता से अपनी आंखें खोली तो उसकी वीरान नज़र छत को तकने लगी, जैसे वो वहाँ अपनी बर्बाद होती ज़िंदगी का हिसाब मांग रही हो। और जब उसकी नज़र पास बैठे आर्यान पर पड़ी तो उसके वजूद में नफरत की एक लहर दौड़ गई और उसने कराहते हुए अपना रुख दूसरी तरफ फेर लिया, जिससे आर्यान को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके सीने में तपता हुआ खंजर उतार दिया हो। मीरब, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ी ज़्यादती की है, मैं खुद को कभी माफ़ नहीं करूँगा, लेकिन अब इस निकाहनामे के बाद तुम मेरी हो, मैं तुम्हें दुनिया की हर तजलील से बचाऊँगा। आर्यान ने भराई हुई आवाज़ में उसका हाथ थामने की कोशिश की, मगर मीरब ने अपनी पूरी कुव्वत जमा कर के उसे झटक दिया और एक ऐसी सर्द हंसी हंसी जिसने कमरे की फ़िज़ा को मुंजमद कर दिया। बचाएंगे? आप मुझे किससे बचाएंगे आर्यान शाह? आप तो खुद वो दरिंदे निकले जिससे मुझे बचना चाहिए था। ये कागज़ का टुकड़ा मेरे जिस्म पर पड़े और नीले निशानों को नहीं मिटा सकता, और ना ही उस बच्चे को कोई नाम दे सकता है जो एक गुनाह की कोख से जन्म ले रहा है। मीरब के उन जहरीले अल्फाज ने आर्यान के ज़ब्त के तमाम बंधन तोड़ दिए और वो वहीं फर्श पर बैठकर अपने सर को घुटनों में छुपा कर बच्चों की तरह सिसकने लगा, क्योंकि वो जानता था कि वो जिस माफ़ी की तलाश में है वो उसे शायद इस जन्म में तो क्या, मरने के बाद भी नसीब नहीं होगी। और शाहविला की दीवारें अब उनके इस अधूरे और ज़ख्मी रिश्ते का मातम करने लगी थी। आर्यान के सिसकने की आवाज़ कमरे की दीवारों से टकरा कर वापस आ रही थी, मगर मीरब के दिल के का पत्थर पिघलने का नाम नहीं ले रहा था। वो साकित लेटी छत के पंखे की गर्दिश को देख रही थी, जैसे अपनी ज़िंदगी के पहिए को उल्टा घुमाने की हसरत कर रही हो। और जब आर्यान ने हिम्मत जमा करके अपना सर उठाया और उसकी सुर्ख आंखों में इल्तिजा के दिए जल रहे थे, तो उसने मीरब के पाँव के करीब बैठ कर लरसती आवाज़ में कहा, मीरब, मुझे मार डालो, मुझे ख़त्म कर दो, पर अपनी उन नज़रों से मुझे यूँ ज़िंदा मत जलाओ। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारी रूह को नोच डाला है, लेकिन ये बच्चा, ये हमारी उस मोहब्बत की निशानी बन सकता है जिसे हमने 6 माह पहले निकाह के बंधन में बांधा था। मगर मीरब ने एकदम तड़प कर रुख मोड़ लिया और उसकी आवाज़ में वो काट थी जो किसी तेज़धार खंजर से भी ज़्यादा नहीं होती, जिसमें मोहब्बत। आर्यान शाह, आप मोहब्बत के लफ्ज़ की तौहीन कर रहे हैं। क्या मोहब्बत वहशत का दूसरा नाम है? क्या मोहब्बत अपने साथी को अस्पताल की दहलीज तक पहुंचाने का नाम है? उस बच्चे का मुझसे मत पूछें, क्योंकि मैं उसे अपनी ममता नहीं बल्कि आपकी उस दरिंदगी का समर समझती हूँ जो मुझे हर लम्हा उस काली रात की याद दिलाता रहेगा जब आपने मेरे ना कहने को अपनी अना का मसला बना लिया था। और उन अल्फाज ने आर्यान के वजूद को किरची किरची कर दिया। वो खामोशी से उठा और कमरे की खिड़की के पास जाकर खड़ा हुआ, जहाँ बाहर शाहविला के बाग में फैला अंधेरा उसे अपनी ही ज़िंदगी की अक्कासी करता महसूस हो रहा था। उसे याद आया कि कैसे वो मीरब के हंसने पर अपनी जान वारता था और आज उसी मीरब की आंखों में अपने लिए मौत की ख्वाहिश देख रहा था। वो जानता था कि ख़ानदान वाले बाहर अब उस निकाहनामे की सदाकत पर सवाल उठा रहे होंगे और ताए अबू की गैरत उसे कभी माफ़ नहीं करेगी, लेकिन उसे सबसे ज़्यादा खौफ मीरब की उस खामोशी से लग रहा था जो किसी बड़े तूफ़ान का पेश ख़ैमा साबित होने वाली थी। और जब उसने मुड़ कर देखा तो मीरब ने अपनी आंखें मूंद ली थी, जैसे वो इस दुनिया से और ख़ास तौर पर आर्यान के वजूद से पीछा छुड़ाना चाहती हो। आर्यान ने बोझल कदमों से दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया ताकि उसे तन्हाई दे सके, मगर उसके जहन में सिर्फ एक ही सवाल गर्दिश कर रहा था कि क्या 50 सीज़न, तो क्या पूरी ज़िंदगी भी उसके इस गुनाह का कफ़ारा अदा करने के लिए काफ़ी होगी, या ये नफ़रत शाहविला की दीवारों में हमेशा के लिए दफन हो जाएगी।
آریان نے جیسے ہی قدم کمرے میں سے باہر نکالا تو اسے سامنے راہداری میں تایا ابو کھڑے نظر آئے، جن کی آنکھوں میں ابھی وہی تیکھا غصہ اور پچھتاوا لرز رہا تھا۔ انہوں نے آریان کو رکنے کا اشارہ کیا اور ایک ایسی سرد نظر ڈالی جو اسے جیتے جی بھسم کر سکتی تھی۔ تمہارا نکاح نامہ شاید تمہیں قانون کی نظر میں بچا لے آریان شاہ، مگر میری نظر میں آج بھی تم وہی گنہگار ہو جس نے اپنی ہی عزت کو سرعام نیلام کیا ہے۔ تایا ابو کی آواز میں وہ تھکن تھی جو کسی بوڑھے باپ کے ٹوٹے ہوئے مان کی عکاسی کر رہی تھی۔ آریان نے کچھ کہنا چاہا مگر اس کے حلق میں الفاظ جیسے کانٹے بن کر چبھنے لگے اور وہ خاموشی سے سر جھکا کر وہاں سے گزر گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ شاہ ولا کی دیواریں اب اس کے لیے وہ سکون کبھی فراہم نہیں کریں گی جو اس نے میرب کی معصومیت کے ساتھ ہی دفن کر دیا تھا۔ وہ اپنے اسٹڈی روم میں جا کر کرسی پر ڈھیر ہو گیا اور میز پر پڑے اس نکاح نامے کی فوٹو کاپی کو دیکھنے لگا جو اب اس کی زندگی کا واحد سہارا تھا۔ اسے رہ رہ کر میرب کے وہ الفاظ یاد آ رہے تھے کہ آپ نے مجھے اپنی ضرورت سمجھ کر مسئلہ ہے، اپنی عزت سمجھ کر نہیں، اور ہر بار یہ جملہ اس کے دل پر کسی تپتے ہوئے لوہے کی طرح لگ رہا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ سچ سب بتا کر وہ میرب کو تحفظ دے دے گا، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ سچائی کا یہ زہر میرب کی روح کو مزید گھائل کر دے گا۔ باہر بارش شروع ہو چکی تھی اور کھڑکی کے شیشوں پر گرنے والے قطروں کی آواز اسے میرب کی سسکیوں جیسی لگ رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اب اسے نہ صرف خاندان کی نفرت کا مقابلہ کرنا ہے بلکہ میرب کے دل میں اپنے لیے پیدا ہونے والی اس وحشتناک حقارت کو بھی ختم کرنا ہے جو اب ایک سنگلاخ چٹان کی صورت اختیار کر چکی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ میرب کو وہ تمام خوشیاں لوٹانے کی کوشش کرے گا جو اس نے چھین لی تھی، چاہے اس کے لیے اسے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ مگر اسے یہ ڈر بھی تھا کہ کیا وہ بچہ جو ابھی دنیا میں آیا بھی نہیں تھا اس کے ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑنے کا ذریعہ بنے گا، یا پھر میرب کے لیے اس کالی رات کی ایک دائمی اور تکلیف دہ یاد دہانی بن کر رہ جائے گا جس کا بوجھ شاید کبھی نہ کبھی وہ اٹھا ہی نہ سکے۔ رات کی سیاہی شاہ ولا کی در و دیوار پر کسی ماتمی چادر کی طرح پھیل چکی تھی اور آریان اپنے اسٹڈی روم کی کھڑکی سے باہر برستی بارش کو دیکھ رہا تھا جس کی ہر بوند اسے میرب کی گرے ہوئے آنسوں کی یاد دلا رہی تھی۔ اس نے میز پر رکھے اس نکاح نامے کو ایک بار پھر اٹھایا جس کی سیاہی اب اس کی زندگی کا واحد سچ بن چکی تھی، مگر اسے یہ سچ کسی زہریلے ناک کی طرح ڈس رہا تھا، کیونکہ اس کاغذ نے اسے تحفظ تو دیا تھا مگر میرب کے دل میں اس کے لیے رہی صحیح عزت کو بھی خاک میں ملا دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ باہر راہداریوں میں اب بھی وہی سرگوشیاں ہو رہی ہوں گی، تائی امی کے تانے اور تایا ابو کی خاموش نفرت اسے چین نہیں لینے دے گی، مگر اسے سب سے زیادہ خوف میرب کی اس خاموشی سے لگ رہا تھا جو کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے سوچا کیا کہ وہ میرب کو کبھی اس کی آنکھوں میں دوبارہ وہ چمک دیکھ پائے گا جو اس کے ایک کہکے پر بکھر جایا کرتی تھی، یا اب اسے عمر پر اس مردہ رشتے کی لاش کو اپنی کندھوں پر ڈھونا پڑے گا۔ اچانک اسے کمرے سے کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی تو وہ بدحواس ہو کر میرب کے کمرے کی طرف بھاگا جہاں منظر دیکھ کر اس کے پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میرب نے وہ نکاح نامہ جو آریان نے اس کے پاس چھوڑا تھا اسے کرچی کرچی کر کے فرش پر بکھیر دیا اور خود فرش پر بیٹھ کر ان ٹکڑوں کو یوں خالی نظروں سے دیکھ رہی تھی جیسے وہ اپنی برباد شدہ زندگی کے ریزے چننے کی کوشش کر رہی ہو۔ آریان نے اسے سنبھالنے کے لیے ہاتھ بڑھایا مگر میرب ایک ہی نظر میں اسے وہی منجمد کر دیا جس میں تڑپ قرب اور بے انتہا حقارت بھری تھی۔ ان کاغذوں کو جوڑنے سے روح کے زخم نہیں بھرتے آریان شاہ، آپ نے مجھے اس نام نہاد رشتے کی زنجیروں میں جکڑ تو لیا ہے، مگر یاد رکھیے گا کہ آپ میری زندگی تو حاصل کر سکتے ہیں لیکن میرا وجود ہمیشہ آپ کے لیے ایک ایسے پچھتاوے کی آگ بنا رہے گا جس میں آپ ہر پل جلیں گے۔ میرب کے ان الفاظ نے آریان کے سینے میں جیسے سینکڑوں خنجر اتار دیے اور وہ خاموشی سے ان بکھرے ہوئے کاغذ کے ٹکڑوں کو دیکھنے لگا جب ان کے ٹوٹے ہوئے مان کی آخری نشانی تھے۔ آریان نے ایک ایک کر کے فرش پر بکھرے ان کاغذ کے ٹکڑوں کو سمیٹا جیسے وہ اپنی بکھری ہوئی زندگی کی کرچیاں اکٹھی کر رہا ہو، اور اس کی انگلیوں کے پوروں سے پھوٹتی تھرتھراہٹ اس کے اندرونی قرب کی گواہی دے رہی تھی، جبکہ میرب وہیں دیوار سے ٹیک لگائے اسے کسی اجنبی کی طرح دیکھ رہی تھی جس کی نظروں میں اب آنسو نہیں بلکہ وہ تیکھا بندہ جو کسی کو بھی جیتے جی مار دینے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ آریان نے وہ شکستہ کاغذ اپنی مٹھی میں بھینچ لیے اور بھرائی ہوئی آواز میں بولا، میرب تم ان کاغذوں کو 1000 بار پھاڑ دو، انہیں جلا کر راکھ کر دو، مگر یہ حقیقت نہیں بدلے گی کہ تم میری منکوحہ ہو اور تمہارے وجود کے اندر پلنے والا یہ بچہ اس شاہ خاندان کا وارث ہے جسے میں کسی کی بدتمیز نظروں کا نشانہ بننے نہیں دوں گا۔ میرب نے ایک سرد اور وحشت زدہ کہکا لگایا جو کمرے کی خاموشی کو چیرتا ہوا آریان کے دل کے پار اتر گیا اور اس نے نحیف آواز میں مگر دو ٹوک لہجے میں کہا، وارث آریان شاہ، آپ جسے وارث کہہ رہے ہیں وہ میرے لیے آپ کے اس جبر کی نشانی ہے جو مجھے تا حیات اس کالی رات کا اسیر رکھے گی۔ آپ نے اپنی غیرت بچانے کے لیے نکاح نامہ تو پیش کر دیا، مگر کیا آپ اپنے
اپنوں کے طنز مٹا سکیں گے جو کل تک مجھے بد کردار کہہ رہے تھے؟ آریان کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ تایا ابو اور تائی امی کے دلوں میں لگی آگ اتنی آسانی سے نہیں بجھے گی، اور شاہ ولا کی عورتیں میرب کو وہ مقام کبھی بھی نہیں دیں گی جس کی وہ حقدار تھی۔ اس نے خاموشی سے مڑ کر کمرے کا دروازہ بند کیا اور میرب کے پاس فرش پر ہی بیٹھ گیا تاکہ اسے احساس دلا سکے کہ وہ اس جنگ میں تنہا نہیں ہے، مگر میرب نے فوراً اپنا رخ موڑ کر فاصلہ اختیار کر لیا، جیسے آریان کا لمس اسے گہری سی زہریلے ناک کے ڈسنے جیسا محسوس ہوتا ہو۔ باہر بارش کی شدت بڑھتی ہی جا رہی تھی اور بجلی کی کڑک شاہ ولا کی بنیادوں کو ہلا رہی تھی، مگر آریان کے ذہن میں صرف ایک ہی ارادہ پختہ ہو رہا تھا کہ اسے میرب کو اس حبستہ ماحول سے نکال کر کہیں دور لے جانا ہوگا جہاں کوئی اسے پرانی یادوں کا تانا نہ دے سکے۔ لیکن اسے یہ بھی معلوم تھا کہ میرب اس کے ساتھ جانے کی بجائے موت کو ترجیح دے گی، کیونکہ اس کے نزدیک آریان اب اس کا محافظ نہیں بلکہ اس کا سب سے بڑا دشمن تھا، جس نے اسے محبت کے نام پر زندگی بھر کا روک دے دیا تھا۔ اور اس کمرے کی گھٹن اب ان دونوں کی تقدیر بن چکی تھی، جس سے فرار کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ آریان کی مٹھی میں دیے دبے ہوئے وہ نکاح نامے کے وہ ریزے ابھی اس کی تقدیر کی طرح پاش پاش ہو چکے تھے، اور اس نے نم آنکھوں سے میرب کے اس پتھرائے ہوئے چہرے کو دیکھا جو کبھی اس کی ایک پکار پر کھل اٹھتا تھا، مگر آج وہاں صرف ایک بے جان ویرانی تھی جس نے آریان کے وجود کو برف کر دیا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور اس کے سرہانے رکھی میز پر وہ پھٹے ہوئے کاغذ رکھ کر لرزتی آواز میں بولا، میرب تم مجھے جتنے چاہو سزا دے لو، میری شکل سے نفرت کرو یا مجھے اس گھر سے نکال دو، مگر میں ہر دکھ سہ لوں گا، مگر تم خوددارا اس معصوم پر اپنی نفرت کی پرچھائیاں مت ڈالو جو تمہارے وجود کا حصہ ہے اور جس کا اس میں کوئی بھی قصور نہیں ہے۔ میرب نے ایک دم تڑپ کر اپنی آنکھیں کھولیں اور اس کی نظروں میں موجود حقارت نے آریان کے حوصلوں کو پاش پاش کر دیا۔ جب اس نے نہایت ہی سرد لہجے میں جواب دیا، قصور تو اس محبت کا تھا آریان شاہ جس نے مجھے اندھا کر دیا تھا، اور آپ کی وحشت کو میں تحفظ سمجھتی رہی۔ آپ جس وارث کی بات کر رہے ہیں وہ میرے لیے آپ کے اس جبر کا وہ نشان ہے جو مجھے تا حیات اس کالی رات کی سسکیاں یاد دلاتا رہے گا۔ اور یاد رکھیے گا کہ یہ کاغذ تو جڑ سکتا ہے، مگر جو مان آپ نے توڑا ہے اسے دنیا کا کوئی مرہم نہیں بھر سکتا۔ آریان کا جی چاہا کہ وہ میرب کے پیروں میں گر کر اپنی جان دے دے، مگر اسے معلوم تھا کہ اس کی موت بھی میرب کے زخموں کا مداوا نہیں کر سکے گی، کیونکہ اس نے میرب سے اس کا غرور چھینا تھا۔ باہر ہال میں تایا ابو کے غصے سے بھرے قدموں کی چاپ اب بھی سنائی دے رہی تھی، جو اس بات کا اعلان تھا کہ شاہ ولا میں اب کسی طوفان کا رخ موڑنے والا نہیں ہے، بلکہ اب ہر رشتہ ایک نئی آزمائش کی زد میں ہے۔ آریان نے ایک گہری سانس لی اور اپنے آنسو پوچھتے ہوئے میرب کی لائٹ مدھم کر دی تاکہ میرب کو کچھ سکون مل سکے، مگر وہ خود اس اندھیرے میں ڈوب گیا جہاں اسے اپنی ہی زندگی ایک ایسی بند گلی کی طرح لگ رہی تھی جس کا دوسرا سرا صرف اور صرف میرب کی نفرت پر ختم ہوتا تھا، اور اسے یہ احساس کھائے جا رہا تھا کہ 50 سینس تو کیا شاید پوری زندگی بھی اسے ایک رات کا کفارہ ادا کرنے کے لیے کم پڑ جائے گی، کیونکہ میرب نے اب اسے اپنے دل سے نکال کر اس قبرستان میں دفن کر دیا تھا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ آریان کمرے کی مدھم روشنی میں میرب کے ساکت وجود کو دیکھ رہا تھا جو آنکھیں موندے کسی گہری ہی اذیت کی آغوش میں تھی، اور اسے محسوس ہوا کہ جیسے اس کمرے کی دیواریں اسے اپنی لپیٹ میں لے کر اس کا دم گھونٹ رہی ہوں، کیونکہ میرب کی خاموشی اس کے لیے تایا ابو کی گرجدار آواز سے بھی زیادہ خوفناک ثابت ہو رہی تھی۔ وہ بوجھل قدموں سے کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا جہاں باہر بارش اب تھم چکی تھی، مگر درختوں سے گرنے والے قطرے ابھی کسی کے رونے کی صدا معلوم ہو رہے تھے، اور آریان کے ذہن میں رہ رہ کر وہی سوال گردش کر رہا تھا کہ وہ کیسے میرب کے دل میں لگی اس آگ کو ٹھنڈا کرے جس نے ان کے پاکیزہ رشتے کو راکھ بنا دیا تھا۔ اس نے سوچا کہ شاید مری کے اس نکاح کا سچ سب کو بتا کر وہ میرب کو ایک باعزت مقام دے دے گا، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ خاندان کی نظروں میں میرب ابھی وہی گنہگار ہے جس نے 6 ماہ تک سب کو دھوکے میں رکھا، اور خود میرب کے لیے یہ نکاح ایک ایسی زنجیر بن چکا تھا جس نے اسے اپنے ہی دشمن کے ساتھ تا حیات مقید کر دیا تھا۔ اچانک میرب کی ایک دبی ہوئی سسکی نے آریان کو حال میں واپس کھینچ لیا، اور وہ لپک کر اس کے پاس پہنچا جہاں میرب خواب میں بھی کسی شاید اسی قرب سے گزر رہی تھی، کیونکہ اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے اور وہ بے ربط لفظوں میں نہیں چھوڑ دے مجھے کی فریاد کر رہی تھی۔ آریان نے لرزتے ہاتھوں سے اس کے ماتھے کو چھونا چاہا، مگر اپنی ہی گنہگاری کے احساس نے اس کے ہاتھ وہیں روک دیے جیسے وہ کسی مقدس شے کو چھونے کے لائق نہ رہا ہو، اور وہ وہیں فرش پر سر جھکائے بیٹھ گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس رات کی وحشت نے میرب کے لاشعور میں ایک ایسا خوف پیدا کر دیا ہے جو شاید برسوں کی محبت بھی مٹا نہ سکے۔ اسے رہ رہ کر اس بچے کا خیال آ رہا تھا جو اس تمام تر نفرت اور جبر کا بیچ پروان چڑھنے والا تھا، اور اسے ڈر تھا کہ کہیں میرب اس بچے کو بھی اپنی اس حقارت کی نظر سے نہ دیکھے جو وہ آریان کے لیے رکھتی تھی۔ شاہ ولا کا یہ کمرہ اب ایک ایسی عدالت بن چکا تھا جہاں آریان خود ہی مجرم تھا اور خود ہی منصف، مگر اس کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کو کچھ نہیں تھا سوائے ان آنسو کے جو اب اس کی آنکھوں سے بہہ کر فرش پر پڑے ان نکاح نامے کے ٹکڑوں کو بھگو رہے تھے جنہیں جوڑنے کی وہ ناکام کوشش کر رہا تھا۔
شاہ ولا کی فضاؤں میں جو کبھی نفرت اور سسکیاں اگل رہی تھی، وقت کی مرہم پاشی نے ان کے زخموں کو آہستہ آہستہ بھرنا شروع کر دیا، مگر میرب کے دل کی بنجر زمین پر محبت کا پودا دوبارہ اگانا آریان کی کسی کڑی آزمائش سے کم نہ تھا، کیونکہ اس نے نہ صرف خاندان کی دشمنی اور تایابوں کی تیکھی نظروں کا سامنا کیا تھا، بلکہ میرب کی اس خاموش نفرت کو بھی سہا تھا جس نے اسے کئی مہینوں تک اپنے ہی کمرے میں ایک اجنبی بنا کر رکھا تھا۔ آریان نے اپنی تمام تر انا اور شاہی روب کو میرب کے قدموں میں ڈھیر کر دیا، اور وہ راتوں کو جا کر اس کی دیکھ بھال کرتا، یہاں تک کہ جب ان کے گھر ایک ننھے فرشتے کی آمد ہوئی تو اس کی پہلے رونے کی آواز نے شاہ ولی کی سنگلاخ دیواروں میں محبت کی پہلی دراڑ ڈالی۔ میرب نے جب اپنے بیٹے کو آریان کی باہوں میں دیکھا تو اسے والہانہ محبت اور پچھتاوے کے آنسو سے بھگو رہا تھا، تو اس کے دل کا پتھر بھی پگھلنے لگا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ آریان نے اپنے اس ایک گناہ کا کفارہ ادا کرنے کے لیے اپنی جان تک جوکھوں میں ڈال دی تھی، اور وہ مری کا نکاح نامہ جسے میرب نے پھاڑ دیا تھا، آریان نے اسے دوبارہ جوڑ کر ایک فریم میں سجا دیا تھا تاکہ وہ انہیں ہمیشہ یاد دلاتا رہے کہ غلطیاں انسان کو گرا دیتی ہیں مگر سچی توبہ اسے دوبارہ معتبر بنا دیتی ہے۔ تایا ابو اور تائی امی نے بھی وقت کے ساتھ اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا اور میرب کے اس گھر کی اصل مالکن تسلیم کر لیا، جبکہ آریان نے میرب کے ہر زخم پر اپنی محبت کا پابا رکھا تھا، یہاں تک کہ وہ کالی رات ایک دھندلا خواب بن گئی اور اس کی جگہ ایک روشن صبح نے لے لی، جہاں اب میرب کی آنکھوں میں حقارت نہیں بلکہ آریان کے لیے وہی پرانا مان اور سکون لوٹ آیا تھا۔ آخرکار وہ 50 سیزن کا طویل سفر جو درد، جبر اور رسوائی سے شروع ہوا تھا، ایک ایسی خوبصورت منزل پر آ کر ختم ہوا جہاں شاہ ولا کے باغ میں اب میرب اور آریان اپنے بیٹے کا ہاتھ تھامے مسکرا رہے تھے، اور ان کا وہ ادھورا رشتہ اب ایک مکمل اور اٹوٹ بندھن میں بدل چکا تھا جس میں اب شک یا خوف کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی تھی۔ یوں میرب اور آریان کی یہ کہانی، جس نے بہت سے طوفان دیکھے تھے، ایک ایسی ہیپی اینڈنگ پر ختم ہوئی جہاں محبت نے اپنی تمام پر وسعتوں کے ساتھ نفرت کو شکست دے دی تھی، اور شاہ ولا کی دیواریں اب صرف خوشیوں کے گیت گانے لگیں۔